بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جس نے شادی کو نعمت بنایا اور جوڑوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ یہاں پر مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ آخر کیوں بنایا، تو وہ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ ایک دوسرے کی تسکین کے لیے، لیکن تھوڑی اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ اکثر سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی کوئی بات چلے جہاں میاں بیوی کے رشتے میں جنسی تعلقات کا تذکرہ ہو، تو سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میاں بیوی صرف اسی لیے بنے ہیں؟ ایسے اعتراضات اکثر دین بیزار قسم کے لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کی طرف سے جو دین کے متعلق سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ صرف ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جائز رستہ ہی شادی ہے۔ باقی کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا پکانا وغیرہ یہ سارے کام اب کسی سے بھی کروا سکتے ہیں اور بالکل جائز بھی ہے، لیکن صرف جنسی خواہشات ہی ہیں جن کا جائز راستہ شادی ہے۔ اگر شادی کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ اپنائیں گے تو وہ زنا کا راستہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کی ضروریات، شادی کے اخراجات اور جماع کی قوت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کو تحفظ دینے والی ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے، یہ اس کے لیے توڑ ہے، یعنی حرام میں واقع ہونے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ شادی ہی واحد جائز راستہ ہے جسے انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل پوری کر سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس پر ہی اعتراض ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شادی کا اصل مقصد ہی جنسی خواہشات کی جائز طریقے سے تکمیل ہے۔ اگر شادی سے اور مقاصد بھی مقصود ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان کی طرف ضرور متوجہ فرماتے، بلکہ اگر گھریلو کاموں کی طرف نظر دوڑائی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں خود بھی حصہ لیا کرتے تھے، اور امت کو بھی بیوی کا ہاتھ بٹانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیگمات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے سی لیتے تھے، جوتے تک گانٹھ لیتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں فرمودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں میاں بیوی کے مکمل حقوق بیان کیے جائیں گے، تو تمام شادی شدہ مرد و خواتین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اپنے گھر کو مکمل خوشیوں کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے ناراض رہے، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کی غرض سے آئیں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، الا یہ کہ کسی کام سے عاجز آ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کا خیال رکھنا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت سب سے بہتر ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جب اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اس کی جان و مال کے حوالے سے جو باتیں اس کے شوہر کو ناپسند ہوں ان کی مخالفت نہ کرے۔ کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے، اور وہ خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت ایمان کا مزہ اس وقت تک نہ پائے گی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ان فرائض کے علاوہ بعض حقوق اخلاقی طور پر عورت کی ذمہ داری ہوتے ہیں، جیسے شوہر سے حسن اخلاق سے پیش آنا، ہر جائز کام میں شوہر کی فرما برداری، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سینہ پرونا، صفائی ستھرائی اور اولاد کی اچھی تربیت وغیرہ۔ بیوی کی یہ بھی نہایت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی آمدن کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرے، نیز شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے۔ بیوی کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ عورتوں کا بھی حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسا ان پر مردوں کا حق ہے، شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کرتا ہے، اس پر کیا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نفسانی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ میاں بیوی ناجائز طریقے کو چھوڑ کر جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو، بے شک وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے نفع لینا چاہو تو اسی حالت میں نفع حاصل کرو، اور اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے امان کے ساتھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی ایمان والی بیوی کو برا نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں جو عورت اور اس کے شوہر میں یا غلام اور اس کے آقا میں پھوٹ ڈالے۔ کچھ لوگ اپنی بیویوں سے ہر وقت آمادہ جنگ رہتے ہیں، بات بات میں انہیں ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا، ناراض ہونا، انہیں ان کی محکومیت کا احساس دلانا، انہیں صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھنا وغیرہ ان کے روزمرہ کا معمول ہوتا ہے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہے۔ اسلامی خاندان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بہی خواہ، ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا پردہ پوش رہنا چاہیے اور باہمی رواداری سے کام لینا چاہیے۔ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے، یہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے۔ جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن و خوبی کو ابھارتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا اخلاقی کمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں، اس پر صبر کریں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو نگاہ میں رکھیں اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے باہمی تعلقات کو ظاہر کریں۔ قرآن مجید نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں شوہروں کا لباس ہیں اور شوہر ان کا لباس ہیں۔ لباس کی تین نمایاں خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ یہ انسان کے عیوب و نقائص کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ انسان کو سرد و گرم موسموں کی شدتوں سے بچاتا اور اسے راحت مہیا کرتا ہے، گرمی میں ٹھنڈک اور سردی میں گرمائش پہنچاتا ہے،
تیسری خصوصیت یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ زوجین کے رشتے میں بھی یہی تین چیزیں مطلوب ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں کی پردہ پوشی کریں اور انہیں دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر خامن میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو عورت اس کا راز افشا نہ کرتی پھرے، اور اگر بیوی میں کوئی کمزوری ہے تو شوہر کو یہ زیبا نہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ اسی طرح جب زندگی میں کبھی مشکل و مصیبت سے سامنا ہو تو دونوں کو ایک دوسرے کی ڈھارس بندھانا چاہیے اور حوصلہ دینا چاہیے، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور اسے پریشانی کی بجائے سکون کا احساس نصیب ہو، نہ یہ کہ لا تعلقی کا رویہ اپنا لیا جائے جس سے وہ اور غمگین ہو جائے۔ میاں بیوی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ایسے اخلاق اپنائیں کہ ان کی وجہ سے دوسرے کی توقیر و عزت میں اضافہ ہو اور ایک کو دیکھ کر دوسرے پر رشک کیا جائے۔ آج اگر شادی شدہ جوڑے قرآن مجید کی اس خوبصورت ہدایت کو پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو نہ صرف خاندگی زندگی سنور جائے بلکہ معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی خاندگی زندگی میں محبت و امن لا سکیں۔ جزاک اللہ۔